علیمہ خانم کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ناظرین عمران خان سے ریلیٹڈ. یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ آج عمران خان نے 2-3 بڑے اہم پیغامات دیے ہیں. پہلے تو عمران خان اور بشریٰ بی بی کے بارے میں بتا دوں کیونکہ عمران خان کی صحت کے بارے میں کافی افواہیں ہوتی ہیں. عمران خان کی صحت ماشاءاللہ بہت زبردست ہے, وہ بالکل اچھی صحت میں ہے اور ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہماری فیملی نے درخواست ڈالی ہے کہ ان کا مکمل چیک اپ ہو, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو کچھ دیا گیا ہو, اس لیے ہم میڈیکل چیک اپ ان کا مکمل کروانا چاہ رہے ہیں. ہاں, بشریٰ بی بی کی طبیعت اچھی نہیں ہے, ان کو چکر آ رہے ہیں کچھ دنوں سے, اور ان کے لیے آج اپلیکیشن ڈالی گئی ہے کہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر آ کر ان کا معائنہ کرے, لیکن ڈاکٹر نے کوئی خاص ایسی بات نہیں بتائی. تو اس لیے آج بشریٰ بی بی کے لیے اپلیکیشن ڈالی گئی ہے کہ اسپیشلسٹ آ کر ان کا معائنہ کرے, کیونکہ چلتے وقت وہ کہتی ہیں کہ مجھے چکر آتے ہیں اور ان کے لیے اب ہمیں ڈاکٹر چاہیے. یہ تو ہو گئی ان کی صحت کے بارے میں دونوں کی بات. آگے جو عمران خان نے جہاں سے شروع کیا اور انہوں نے بڑی تاکید کر کے مجھے کہا اور مجھ سے پوچھا کیا آپ ان کو بتاتے نہیں ہو کہ یہ عمران خان کا پیغام ہے. میں نے کہا میں بتاتی ہوں کہ یہ عمران خان کا پیغام ہے. تو کہتے ہیں پھر آپ کو کیوں اٹیک کرتے ہیں. میں نے کہا تاکہ آپ کی آواز بند ہو جائے. اس لیے انہوں نے کہا یہ یہاں سے شروع کرو کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ عمران خان کا پیغام ہے. اچھا, یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ باہر جب آپ جاتی ہو آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کرتے ہیں, کبھی کوئی صحافی چھوڑ دیا, کبھی کوئی اور بندہ چھوڑ دیا, کبھی کوئی انڈا مار دیا, تو آپ بتاتی نہیں ہو یہ بات عمران خان نے کی ہے. وہ کہتی ہے میں بتاتی ہوں لیکن آپ کا پیغام وہ باہر نہیں آنے دینا چاہتے. تو عمران خان نے کہا کہ اب یہاں سے شروع کرنا جا کے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ عمران خان نے کہا ہے یا یہ عمران خان کا پیغام ہے. اس سے انہوں نے شروع کیا کہ 1971 میں ایک سانحہ ہوا جس کے اندر ایک شخص جو جنرل یحییٰ خان تھا, اس وقت وہ انچارج تھا, مارشل لاء اس کا تھا, اور پاکستان, مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں الگ ہو گئے. کہتے ہیں کہ اس سانحے کے بعد ایک ہائی لیول کمیشن بنا جس کو ہم حمود الرحمان کمیشن کہتے ہیں. اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان, سندھ ہائی کورٹ اور پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے. 4 سال انہوں نے لگائے. تحقیقات میں کئی 100 لوگوں کو انہوں نے انٹرویو کیا. ان کی ایڈوائزری ٹیم میں ایئر فورس, آرمی اور نیوی کے نمائندے شامل تھے جنہوں نے ان کی مدد کی یہ رپورٹ تیار کرنے میں. اور اس کی جو فائنل کنکلوژن تھی اس میں یہ تھا کہ جو جنرل یحییٰ خان تھا اس نے اپنی ذات کے لیے, اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے ایسے فیصلے کیے جن کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا. سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ سب سے بڑی جماعت جو تھی جس کے سربراہ مجیب الرحمان تھے, عوامی لیگ, اس کو انہوں نے دبایا. مینڈیٹ کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا, مجیب الرحمان کو جیل میں ڈالا اور یہ سوچ کر کے مغربی پاکستان میں اپنے آپ کو زیادہ نشستیں دکھائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے 24 مارچ 1971 کو مجیب الرحمان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے, لیکن اسی رات فل فلیج آپریشن شروع کر دیا جس میں کہا جاتا ہے کہ کئی لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں اور پاکستان ٹوٹ گیا. عمران خان یہی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھیں ایک شخص جیسے یحییٰ خان نے اپنے اقتدار کی خاطر فیصلے کیے, آج پاکستان میں بالکل وہی حالات ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی کیسے ہوا. 9 مئی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں 10,000 لوگوں کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا بغیر تحقیق اور بغیر ثبوت کے. آپ نے 10,000 افراد کو کیسے پہچان لیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب پہلے سے ایک منصوبہ تھا. جن لوگوں نے عمارتوں کی CCTV فوٹیج ہٹائی وہی اصل کردار ہے. عمران خان کے مطابق جنرل عاصم منیر نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ PTI کو ختم کرنے کی شروعات ہو. یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. اسی بہانے ہزاروں کارکنان کو گرفتار کیا گیا, پارٹی کا جھنڈا دبایا گیا اور جو بھی امیدوار کھڑا ہوتا اسے ہراساں کیا جاتا. لیکن اس سب کے باوجود 8 فروری کو ایک انقلاب آیا. بغیر انتخابی نشانات کے بھی عوام نے ظلم کے نظام کے خلاف ووٹ ڈالا اور PTI کو 2/3 اکثریت ملی. مگر اگلے ہی دن 9 فروری کو پورا الیکشن چوری کر لیا گیا. عمران خان یاد دلاتے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی نے خود کہا تھا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا, 50 ہزار ووٹوں پر PTI جیت رہی تھی لیکن ہم نے ان کے نتائج بدل دیے. بعد میں بتایا جناب کمشنر کا دماغ خراب ہو گیا, پھر اسے غائب کر دیا گیا. آج کوئی میڈیا پوچھتا ہی نہیں وہ کہاں ہے. اس کے بعد 9 مئی کے کیسز کے نام پر مزید سزائیں دینا شروع ہوئیں. اب PTI کی جیتی ہوئی نشستیں بھی ایک ایک کر کے چھینی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر اعجاز چودھری کو نااہل کر کے ان کی سیٹ رانا ثناء اللہ کو دے دی گئی. اسی طرح ناجائز, نااہلی اور جھوٹے مقدمات کے ذریعے نشستوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ آپ ان لوگوں کی حکومت کو جائز حیثیت نہ دیں. حالیہ ضمنی انتخابات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پہلے عوام کو ناجائز سزائیں دے کر نشستیں چھینتے ہیں اور پھر انہی نشستوں پر دوبارہ انتخابات کروا کر قبضہ کر لیتے ہیں, اس لیے ان کو جائز تسلیم نہ کیا جائے. آخر میں عمران خان نے قومی اسمبلی کے تمام اراکین کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے اپنی کمیٹیاں چھوڑ دیں
انہوں نے کہا کہ اراکین اسمبلی نے استعفیٰ دے دیا، اپنی مراد واپس کر دی۔ اب عمران خان نے آج جو نئی ہدایت دی ہیں ان کے مطابق سینٹ کی تمام کمیٹیوں سے بھی استعفیٰ دیا جائے، جتنے بھی سینیٹر کسی کمیٹی میں بیٹھے ہیں سب کمیٹیوں سے الگ ہو جائے، یہ ان کی آج کی ہدایات ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ کچھ دنوں بعد میں اگلا لائحہ عمل دوں گا۔ تیسرا نقطہ، عمران خان فکر مند تھے خیبر پختونخوا میں جاری آپریشن۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن فوراً روکا جائے، ماضی میں جب ANP کی حکومت میں ایسا آپریشن ہوا تھا اس کا نتیجہ الٹا نکلا تھا۔ اس طرح کے آپریشن میں پولیس کے اہلکار بھی شہید ہو رہے ہیں، دوسری طرف عام لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، اس سے دہشت گردی مزید بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ 2004 سے پہلے پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں تھی۔ دہشت گردی اس وقت بڑھتی ہے جب آپ اپنے لوگوں پر بمباری کرتے ہیں اور بے گناہ شہریوں کو مارتے ہیں۔ پھر انہوں نے افغانستان کا ذکر کیا، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اگر آپ ان پر بمباری کریں گے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ وہ 3 نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں، آپ نے ان کو بے عزتی کے ساتھ زبردستی ملک سے نکالا، یہ اپنے بھائیوں کی توہین ہے۔ عمران خان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی مثال دی کہ مدینہ کے لوگوں نے انصار بن کر مہاجرین کے گھروں میں جگہ دی، اور آج آپ اپنے بھائیوں کو دھکے دے کر نکال رہے ہیں، یہ عمران خان کے لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ افغان سفیر کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ بھی زیادتی ہے، اس پہ عمران خان ناراض تھے۔ پھر عمران خان نے ڈرون حملوں کی بات کی کہ یہ پاکستان اور افغانستان میں بالکل ختم ہونے چاہیے، صرف مذاکرات سے امن آ سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل عاصم منیر صرف اینٹی طالبان لابی کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، جہاں جنگ نہیں ہے وہاں جنگ بنا رہے ہیں تاکہ حالات خراب ہو جائیں اور انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ عمران خان نے کہا کہ تمام MPAs اور MNAs اس کے خلاف مل کر آواز اٹھائیں اور امن قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ سیلاب متاثرین کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ لوگ ایک طرف سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپریشن کا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ذمہ داری آپ سب پر ہے کہ مل جل کر اس کا حل نکالیں تاکہ خیبر پختونخوا میں امن قائم ہو۔ یہ ناظرین علیمہ خانم نے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے کہا تھا کہ آپ پہنچے افغانستان، تو جب ان کے سامنے بات رکھی گئی تو گنڈا پور نے آج بہت عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا جی میرا تو پاسپورٹ ہی بلاک ہے، یہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، کروڑوں کا مینڈیٹ ہے اور حکومت موجود ہے، اور جناب یہ آج بتا رہے ہیں اتنے لمبے عرصے کے بعد کہ میرا پاسپورٹ بلاک ہے۔ یہ پاسپورٹ کھلوانے کے لیے انہوں نے کوئی اقدامات کیے، کسی عدالت سے رجوع کیا؟ ایک اتنے بڑے آئینی عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کا پاسپورٹ کیا بلاک رہ سکتا ہے؟ علی امین گنڈا پور ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس قوم کو ایک نیا لطیفہ سنا دیتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں میں نے اتنے سارے پہاڑ کراس کیے جو کوئی SSG کمانڈو بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کام کیونکہ میں وہاں پہ 2 سال ان پہاڑوں پہ چڑھتا رہا ہوں، اور بہت سارے دوست ہیں جو وہاں پہ ٹریل کے اوپر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، سپر ہیومن بینگ بھی، سپر مین بھی یہ نہیں کر سکتا جو علی امین گنڈا پور نے کر دیا۔ پھر 8 ضلع کراس کر کے واپس وہ پہنچ گئے، اور IG سے ڈر کے وہ ساری رات بارش میں چھپے رہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں علی امین گنڈا پور ہمیں بتاتے